نبی کا ہے، سارا عرب و عجم میرے نبی کا ہے، تخت و تاج و قلم میرے نبی کا ہے، سارا عرب و عجم میرے نبی کا ہے۔ اس کی آنکھیں تو رش کے سامن ہیں، اس کی آنکھیں تو رش کے سامن ہیں، جس کی آنکھوں میں نم میرے نبی کا ہے۔ کھلا یہ راز شب معراج یارو، کھلا یہ راز شب معراج یارو، اس کائنات کے سینے میں دم میرے نبی کا ہے۔ اور عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، اور عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم میرے نبی کا ہے، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم میرے نبی کا ہے۔ دوران محفل ہماری خوش قسمتی خطیب پاکستان مفتی جناب شہزاد رسول قریشی ہاشمی صاحب پنڈال میں تشریف لائے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو میں ایک ثنا خان ملتان سے آ رہا ہے، اس کو خطاب کے بعد ٹائم دے دیں گے۔ میں التماس گزار ہوں مفتی صاحب سے کہ اپنے پیارے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، خطیب پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پروقار انداز میں برادرم محمد ناصر عظیمی صاحب سرکار علیہ السلام کی مدد سری فرما رہے تھے، ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور فرما رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ پنکھوں کی اب ضرورت تو نہیں ہے، موسم اللہ پاک نے حسین اتنا بنا دیا، ان کو بند کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اچھا 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 اچھا، تو پھر آپ سردی میں کیسے کرتے ہیں جی؟ اچھا صحیح، چلے ماشاءاللہ۔ اچھا، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی ناصر صاحب جب نعت خوانی فرما رہے تھے تو وہ جیسے ہی ادھر سے کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ احباب کی نظریں اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، مہربانی فرمائیں، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے کے آداب کچھ اس طرز کے ہونے چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کسی بھی وقت نگاہ رحمت اٹھ سکتی ہے، کسی بھی وقت نظر کرم پڑ سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس ادھر ادھر ہی تکتے رہ جائیں اور پھر لوگ جھولیاں بھر کے اٹھ کے چلے جائیں اور ہم خالی دامن ہی رہ جائیں۔ اس لیے جو ہے نا اپنی توجہ ادھر ہی رکھیں تاکہ جب وہ نظر کرم اٹھے ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات کی تلاوت سے کروں گا۔ سارے احباب اول تا آخر سٹیج سمیت جتنے افراد بیٹھے ہیں، سارے احباب بآواز بلند آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود اسلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یہ ساؤنڈ والے بھائی جہاں بھی بیٹھے ہیں یہ کو بالکل بند کر دیں, آواز بالکل کلیئر کر دیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اجتباکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ گونج پیدا ہو جائے, سارے احباب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اور میری مادری زبان بھی ہے, بھائی ناصر عظیمی صاحب سریکی کے چند ایک اشعار آپ احباب کے سامنے پڑھ چکے ہیں, تو میں بھی یہ آپ احباب بہت زیادتی کر رہے ہیں. آپ کی یہ نظریں جو ادھر اٹھی ہوئی ہیں وہ بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی قابل احترام ہے, لیکن ان سے زیادہ عزت والا حضور کا ذکر ہے. ہم سب سے زیادہ جتنے افراد ہم آئے بیٹھے ہیں, ہماری ہستیاں کچھ نہیں ہیں, سب سے زیادہ عزت والی چیز جو ہے وہ میرے آقا کا ذکر ہے. اس لیے آپ احباب پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, ایک دفعہ پھر آپ احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں اپنی توجہات کو ادھر ہی رکھیں. میں جو گزارشات آپ احباب کے سامنے کر رہا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے, تو اس پر سارے احباب توجہ رکھیں تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک بہتر سے بہتر انداز میں ہو سکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں سارے احباب. برادران ذی وقار, میں عرض کر رہا تھا کہ سریکی کے چند اشعار آپ احباب کے سامنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے
شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ لک شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے عالی تو. جس کو سمجھ آئے وہ بولے کم سے کم. لک شمس قمر، شاعر کا تخیل دیکھیں نا کہ ہماری کائنات کو صرف ایک سورج اور ایک چاند روشنی دیتے ہیں، ساری کائنات روشن اور منور ہو جاتی ہے. لیکن عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ 1 2 4 5 سے بات نہیں بننی. لکھ شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے عالی تو. صد پیر پیغمبر صدقے کراں تیری وکھری شان نرالی تو. لکھاں تاج نوابی گھول سٹاں تیری نالین بے مثالی تو. میں وارث جنت وار دیواں تیرے روزے پاک دی جالی تو. برادران ذی وقار، میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک نے اس کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کو بیان فرمایا. میرا موضوع سخن جو ہے وہ آج کا امت مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو کن عظمتوں سے مالا مال فرمایا، ہم کن عظمتوں کے حامل ہیں. آج تک آپ اور میں اپنے مقام کو پہچان ہی نہ سکے. قرآن مجید امت مصطفیٰ کی رفعتوں سے بھرا ہوا ہے. اور دیکھیں کائنات کے رب نے جب ذکر کیا امت مصطفیٰ کا تو اللہ نے ایسے نہیں کر دیا کہ حبیب میں نے آپ کی امت کو اتنا عظمتیں عطا کی ہیں، بلکہ اللہ نے کیا کیا. دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر پہلے قسمیں اٹھائیں. سورہ والتین پڑھتی ہیں نا آپ احباب، والتین والزیتون، یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. دراصل فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد رب نے پتہ کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حبیب میں نے آپ کی امت کو بڑا سونا کر کے بنایا ہے، میں نے آپ کی امت کو بڑا حسین بنایا ہے. اللہ قرآن کے اندر جس امت کی عظمتوں کی قسمیں اٹھائے، جس امت کی رفتیں بیان کرے، وہ امت آج بھی اپنے مقام کو نہ پہچان پائے. اللہ قرآن میں کہیں خیر امہ کا لقب عطا کرے، کہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمائے، کہیں ہمارا ذکر کسی انداز میں، کہیں کسی انداز میں. اور امت مصطفیٰ اب بھی اس فکر میں مبتلا ہو کہ ہم کس مقام کے حامل ہیں. اور بھائی اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کونین کے والی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر ہیں، اور آقا غلاف کعبہ کو پکڑ کے فرماتے ہیں اے کعبہ سن، تو بھی عظمتوں والا ہے، تو بھی بڑی شانوں والا ہے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا کعبہ سن، تو جتنی عظمتوں کا حامل ہو جائے، لیکن جس میرے امتی نے ایک مرتبہ میرا کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا نے فرمایا کعبہ تجھ سے بھی زیادہ افضل میرا وہ امتی ہے. آپ احباب کی توجہ کافی بٹی ہوئی ہے، بہت زیادہ بٹی ہوئی ہے. میں اتنا بڑا جملہ عرض کر گیا لیکن آپ اس کو بھی پچا گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نہیں اس طرح نہیں. ایک دفعہ میں سارے احباب جتنے بیٹھے ہیں، میں ان چیزوں کا حالانکہ عادی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی توجہات کو مبذول کرانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. یہ پیچھے تک جتنے افراد بیٹھے ہیں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگا دیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسی انداز میں بیٹھیں یار، پتہ چلے. میں یہ کہا کرتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور کا ذکر چلے نا، جب کونین کے والی کی بات ہو، جب یار کی بات چھڑے، پھر دیوانہ ہو اور خاموش رہ جائے، مزہ تو نہ آیا نا بھائی. دیوانے کا کام ہے جھوم جانا. فرمایا اس انداز میں بیٹھو کہ حتیٰ یقولو مجنون، دنیا تمہیں دیوانہ اور مستانہ کہے. دنیا کہے یار یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے. اور اگر دیوانوں کی بات چلی ہے تو پھر یہ بات بھی عرض کرتا چلو، ذرا سوچے نا کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈے کے تاجدار بیٹھے ہیں اور یہ ایسے دامن پھیلا کے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہے ہیں. زندہ باد، جزاکم اللہ خیرہ.
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھوڑا نعروں کا بھی وقت دیکھ لیا کریں کہ کب نعرہ لگانا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. درود پاک پڑھ لیں. اچھا میں ایک بات عرض کر دوں. میں یقین جانے ابھی بھی میں ایک جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں اور ایسے آج کل تو ایسے ایام چل رہے ہیں کہ میرے جیسے نکمے بندے بھی مصروف ترین ہی ہیں. اچھا اتنا بے ذوقی محفل میں نے کہیں نہیں دیکھی. میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یار خدا را توجہ ہاتھ میری طرف رکھیں. لیکن جیسے ہی کوئی اٹھ کے آتا ہے آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں. آپ ناصر بھائی آئے ہیں, آپ نے کیا سمجھا وہ 5 لاکھ کا چیک کاٹ کے لے کے آئے ہیں کہ آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ناصر بھائی نے اپنی جائیداد ہی مولوی صاحب کے نام کر دی ہو. یار اللہ کے بندے, یہ حضور کے نام کی ویل ہے, یہ مجھے ملتی رہے گی اور ملتی رہتی ہے الحمدللہ. یہ سارا کا سارا لنگر ہی حضور کے در کا ہے, یہ سارے ٹکڑے ہی حضور کے در کے ہیں. اور کس پر ہم پلے بیٹھے ہیں, یہ سارا کچھ حضور کا ہے. حضور کے صدقے ہمیں مل رہا ہے. تو بس یہ خدا را مہربانی کریں, آپ بے شک 20 منٹ مجھے سنیں, نہ دیں پورا گھنٹہ, لیکن 20 منٹ سنیں, لیکن توجہ سے تو سنیں نا. ذرا سارے احباب ایک دفعہ جو سننا چاہتے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ. میں بات کر رہا تھا گولڈے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ کی. بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے فریاد کر رہے ہیں اور خیرات مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں سونیاں لہو مختو مخطط برد یمن, من بھانوری جھلک دکھاؤ سجن, اوہے مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن, جو ہمرا وادی سن کریاں. اور جب حضور نے وہ پردے ہٹائے اور ایک جھلک دیکھنے کو نصیب ہوئی, پھر بے ساختہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اور پھر کہتے ہیں ساری باتیں کرنے کے بعد گولڈے کا تاجدار کہتا ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی. اور اپنے آپ کو ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں چپ کر میرے علی, اور چپ کر میرے علی, اتھے جا نہیں ہو بولن دی. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اور اگر آپ سننا چاہیں تو میں کرتا چلوں یہ بات کہ کوٹ مٹھن شریف کے سردار, روہی کے سردار بیٹھے ہیں, وہ بھی اسی طرح دامن پھیلا کے بیٹھے, تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں آقا کرم نوازی کریں, ایک دفعہ تو اپنا دیدار عطا کر دیں. اور بیٹھے روتے ہوئے آہوزاری کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا, منہ دھوڑ مٹی سر پایم, سارا ننگ نموز ونیایم, کوئی پچھن نہ ویڑے آیم, ہتھو الٹا عالم کھلدا, کیا حال سناواں دل دا. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب, ڈھولا خوش وسدا وچ ملک عرب, توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں, تیرے باندیاں دی مہتا باندڑیاں, ہم درد کتیاں نال ادب. اور جب ادھر سے قبولیت ہوتی ہے پردے ہٹتے ہیں, اور پھر بے ساختہ خواجہ فرید بھی جھوم اٹھتے ہیں اور جھومتے ہوئے کہتے ہیں آقا میرا عشق بھی تو, ہائے ہائے ہجے بھی چپ ہو رہ گئے ہو, توڑی چپ تو بھی صدقے کہہ رہے ہیں میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ. ذرا تخیل تو دیکھیں نا خواجہ فرید کا, کہتے ہیں میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو, میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو, عرفان بھی تو, جے یار فرید قبول کرے میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو. تو میں عرض کر رہا تھا کونین کے والی غلاف کعبہ کو پکڑ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبہ سن تو عظمتوں والا ہے, لیکن تجھ سے بھی زیادہ عظمت میرے اس امتی کی ہے جس نے ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھا. امتی مصطفیٰ اگر اپنے مقام کو نہ پہچان سکے تو الگ بات ہے, حضور سے اگر ہم وفا نہ کر سکے تو یہ الگ بات ہے. میں اکثر سنتا ہوں احباب کہتے نظر آتے ہیں یار وفادار کوئی نہیں ملا. میں کہتا ہوں کہ یار وفادار تو آیا ہے, اور اتنا بڑا وفادار آیا کہ کائنات کی جتنی وفائیں ہیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, دوسری طرف حضور کی وفا رکھ دی جائے, خدا کی قسم ساری کائنات کی وفائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, اور حضور کی وفا کے جیسی کسی کی وفا ہو ہی نہیں سکتی. آقا کریم علیہ السلام نے وفائیں تو تب نبھائیں جب آپ اور میں ابھی مرز وجود میں نہ آئے تھے, جب آپ اور میں ابھی اپنے والدین کی سلبوں کے اندر نہ پہنچے تھے. اس وقت اللہ کے پاک نبی بیٹھے
رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں. کونین کے والی کی اماں کہتی ہیں جب حضور آئے نا دنیا میں تو آنے کا انداز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آتے ہی وَأَهْوَى سَاجِدًا سیدھا سجدہ کیا وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي. حضور نے بس ایک ہی بات کی, یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس کو رقم کیا, کہتے ہیں وَلَدَتْهُ جَاسِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْأَرْضِ. کونین کے والی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی اپنے دونوں گھٹنے مبارک زمین پر ٹیکے, اور گھٹنے زمین پر ٹیکنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے گھٹنوں کے بل اور آسمانوں کی طرف نگاہ رحمت اٹھائی, اور پھر ثم قبض قبضۃ من الارض ایک مٹھی مٹی کی زمین سے اٹھائی. شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ حضور کا یہ مٹی اٹھانا, یہ دراصل بات یہ تھی کہ حضور یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس مٹی کے اندر میری امت کے گناہ کتنے سرایت کر چکے ہیں. اور پھر حضور جب یہ دیکھ لیتے ہیں پھر سیدھے حضور سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے کیا ہے, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. میں کہتا ہوں حضور کی ساری زندگی جو ہے نا, ساری کی ساری زندگی ایک ہی نقطے پر مرکوز ہے. کونین کے والی آئے تو امتی امتی کرتے آئے. اس سے بڑی بھی کوئی امتی کی شان ہو سکتی ہے کہ حضور آئیں تو امتی امتی, دنیا میں رہے تو امتی امتی, عالم جوانی میں پہنچے تو امتی امتی, نبوت کا اعلان کیا تو امتی امتی, اور پھر عالم دیکھیں پتھر کھاتے ہیں تو بھی امتی امتی, گالیاں سنتے ہیں تو بھی امتی امتی, اور ساری رات اس امت کے لیے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم اہدی قوم, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, فإنہم قوم لا یعلمون, یہ بیچارے جانتے نہیں تو نے مجھے کن عظمتوں کا حامل بنایا, کن عظمتوں سے مالا مال کیا. ساری رات پتھر مارنے والے تو سو جاتے ہیں سکون کی نیند, لیکن یہی سید الانبیاء مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بس فریاد کر رہے ہیں, مولا میری اس گناہگار امت کی مغفرت فرما, یا اللہ جو مجھے اذیتیں دینے والے ہیں ان کو تو معاف کر دے. اب کونین کے والی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی اذیت سہ کر, ہر قسم کی تکلیف سہ کر بھی امتی کو وہ مقام اور وہ رفعتیں عطا کر کے گئے کہ آج کائنات کے اندر اس امت کا مقابلہ عظمت کے حوالے سے کوئی بھی امت نہیں کر سکتی. میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن محفل صحابہ میں پہنچے, مسجد نبوی شریف کے اندر گھر سے تشریف لائے. آتے ہی آقا کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کی. اس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر رقم فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کی. نیت کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے پہلی رکعت تو معمول کے مطابق ادا کی, لیکن جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گئے نا, امام ابن عساکر کہتے ہیں فساجد سجدۃ طویلۃ, حضور نے اتنا طویل اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم خیال کرنے لگے کہ شاید حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ ہی قبض کر لی گئی ہے حالت سجدہ کے اندر. اب ہم مشورہ کرنے لگے کہ یار یوں کریں, حضور کو اٹھائیں اور کفن اور دفن کا انتظام کریں. ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رفع رأسہ, آقا کریم علیہ السلام نے سر انور کو اٹھایا. سر انور اٹھانے کے بعد نماز مکمل کی, اور نماز مکمل کرنے کے بعد سرکار ہماری طرف متوجہ ہوئے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب ہماری طرف التفات فرمایا پھر سرکار نے فرمایا, ہو میرے پاک صحابہ پوچھو گے نہیں کہ میں نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا؟ آقا بتا دینا آپ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں. کونین کے والی نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کیا, اللہ نے میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے, سارے پردے ہٹ گئے, سارے حجابات اٹھ گئے. اب میرے سامنے میرا رب موجود ہے, میں رب کا دیدار کر رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر میرے رب نے مجھ سے کلام کیا, اور وہ کلام کیا تھا اب سنیں ذرا, اپنی عظمتوں کو سنیں, اپنے مقام کو سنیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے کہتے ہیں اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے. آپ اور میں تو سجدہ کریں تو اللہ کے قرب میں پہنچیں. سوچیں جب حضور سجدہ کرتے ہوں گے
جب آقا کریم علیہ السلام نے سجدہ کیا ہوگا پردے بھی ہٹے ہوئے ہیں، اللہ سامنے ہے اور کونین کے والی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر اللہ نے حضور کو دیدار کروا کے اللہ نے فرمایا بھی تو کیا فرمایا؟ میرے آقا کہتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کلام کیا کیا؟ میرے رب نے کہا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے رب نے مجھ سے حالت سجدہ میں مشورہ طلب کیا۔ اللہ نے کہا حبیب یہ بتائیں قیامت والے دن آپ کی امت کے ساتھ میں رب کیا معاملہ کروں، کس طرح پیش آؤں؟ میرے آقا کہتے ہیں میں نے حالت ناز کو اختیار کیا اور میں خاموش رہا۔ میرے رب نے پھر سے مجھ سے سوال کیا، دوسری مرتبہ بھی میں خاموش رہا۔ میرے آقا کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ رب نے سوال کیا نا، میں نے کہا مولا میں نے تو کوئی نہیں بتانا، پر تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے میری امت کے ساتھ، تو بتا ذرا۔ فرمایا میرے رب نے کہا حبیبہ پریشان نہ ہو، قیامت والے دن جب یہ محفل سجائی جائے گی نا، قیامت والے دن ہر زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی، اور ایسے عالم کے اندر میں آپ کی امت کو دوسرے نبیوں کی امتوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ امتی آج اپنا مقام ہی نہ پہچان سکے، سجدوں میں اس امتی کے لیے، اس امت کے لیے اللہ کے پاک نبی سے کلام کیا جا رہا ہے، اور کلام کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ رب ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور بھائی آ جائیں، آج حضور کا در انور کھلا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے حضور کو اپنا داعی مان لیں، آج وقت ہے حضور کو اپنا شفیع مان لیں، آج وقت ہے حضور کے دامن رحمت میں پناہ لے لیں، آج وقت ہے حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ صرف یہ ناروں والی محبت نہیں، صرف یہ دعووں والی محبت نہیں، صرف زبان والی محبت نہیں، بلکہ محبت کریں تو وہ کریں کہ جس محبت کا پتہ چلے کہ بھائی یہ دیوانے ہیں، پتہ چلے کہ یہ حضور کے غلام ہیں، پتہ چلے یہ حضور کے چاہنے والے ہیں۔ صرف یہ نہیں، باتوں والی محبت نہیں، بلکہ وہ محبت کر کے دکھائیں کہ زمین و آسمان ہماری محبت پر رش کرے۔ اللہ کے پاک نبی نے ہم سے وفائیں کی ہیں، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی حضور سے وفا کریں، ہم بھی حضور سے پیار کریں، اور ایسا پیار کر کے جائیں کہ مرے تو بعد میں لیکن اللہ پہلے حضور کا دیدار بھی عطا کرے، اور ساتھ میں اللہ کہے او میرے بندے تو نے میرے نبی سے وفا کی ہے، اب میں ساری کائنات کو گواہ بنا کے تجھے کہتا ہوں کہ تو قبر میں بعد میں جائے گا، میرا نبی تیری قبر کو روشن پہلے کرنے آ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے حضور سے وفا کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں نا کہ صرف نعرے لگاتے رہیں، صرف دنیا کو بتاتے رہیں کہ جی ہم بھی حضور کے غلام ہیں، صرف دنیا سے کہتے رہے ہم نے حضور سے وفا کی بھی تو کیا کی۔ عام طور پہ کہتے ہیں نا ہم کہ بھائی جو وفا کرے گا اس سے ہم بھی وفا کریں گے، جیسا کرو گے، یہ ہمارا ایک زبان زد عام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے کہا بھائی حضور نے تو وفا کی ہے، ہم نے کتنی وفا کی ہے حضور سے، ہم نے حضور سے کتنا وفائیں نبھائیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا اب تک، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد کہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اپنی عظمتوں کو ہی ہم بھلا بیٹھے۔ آپ نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام الواح تورات کو پڑھتے ہیں، تختیوں کو پڑھتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے نا کلام کرنے کے لیے، تو کلام کرنے کے لیے جانے سے قبل پتہ کیا کرتے؟ سارا دن آپ روزہ رکھتے، شام کو غسل فرماتے، غسل کرنے کے بعد نیا لباس زیب تن کرتے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نوافل پڑھتے۔ 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کے بعد پھر جاتے اللہ کی بارگاہ میں وادی مقدس میں، اور پھر آواز قدرت آتی فخلع نعلیک، موسیٰ یہ نعلین اتار کے آ، کیونکہ انکا بالوادی المقدس ہوا، کیونکہ یہ وادی مقدس ہے، یہ عظیم اور پاکیزہ وادی ہے۔ اب موسیٰ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد آئے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے مولا آج میں تجھ سے ذرا ضروری بات کرنے آیا ہوں، اتنا بتا
آج میں نے الواح تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے مولا وہ امت ہوگی جو صدقے خود کھائیں گے اور اس کا تو ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ رب نے کہا ہاں ہے یہ امت۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا یہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے کہا نانا موسیٰ تل کا امت احمد، یہ امت تو میں نے میٹھے محمد کو عطا کر چھوڑی ہے۔ ایسے ہی عظمتیں بیان کرتے گئے، یا اللہ یہ ان کی شان، وہ ان کی شان، یہ امت عطا کر دے، یہ عطا کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ عظمتیں ان کی اپنی نہیں، یہ رفتیں ان کی اپنی نہیں، یہ مقام و مراتب ان کے اپنے نہیں، بلکہ یہ ساری مراتب اور یہ ساری عظمتیں میں نے عطا کرنی ہے تو ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہی عطا کرنی ہے۔ اب آخر میں دیکھیں کمال دیکھیں، کائنات کے اندر انسانیت کے اندر جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ نبوت کا مرتبہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کیا کہہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں، مولا مہربانی کر، بے شک نبوت کے دفتر سے نام خارج کرنا ہے تو کر دے، لیکن اس میٹھے محمد کا امتی ہی مجھے بنا دے، اس کا امتی ہی مجھے بنا دے، مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے۔ اور ہمیں اللہ نے بن مانگے ہی حضور کا امتی بنایا، بن مانگے ہی اللہ نے ہمیں اس کی امت میں پیدا کیا۔ وہ اعظم چشتی کہتے ہیں کوئی تینجیاں نظر آوے تھے ویکھاں، کوئی دوسرا جدل لبھاوے تے ویکھاں، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھاں، یتیماں دا والی غریباں دا حامی محمد جیاں کوئی آوے تے ویکھاں، کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکار نو سینے جلاوے تے ویکھاں، حسین ابن حیدر دے وانگو جے اعظم کوئی اپنے بچڑے کو ہاوے تے ویکھاں۔ اپنی عظمت کو پہچانے بھائی، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤں۔ آخری لمحات ہیں اس قطع عرضی پر، حضور کے آخری ایام ہیں۔ اسرائیل آئے حضور کی بارگاہ رحمت میں، پہلے تو 3 دن آتے رہے، سلام کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالتی ومختلف الملائکتی، سلام ہو تم پر نبوت کے گھر والوں، رسالت کے گھر والوں، اس گھر والوں جس میں فرشتے بھی نوکری کرنا سعادت سمجھے۔ لیکن حضرت فاطمہ کہتی رہی کہ چلے جاؤ، ابھی حضور ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایک دن آئے، اگلے دن آئے، تیسرے دن جب آئے حضور نے بلا لیا حضرت اسرائیل کو۔ اسرائیل آئے، حضور نے فرمایا این خلفت حبیبی جبریل، میرے یار جبرائیل کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے حضور وہ بھی آنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل بھی آ گئے۔ اب حضور نے فرمایا جبرائیل یہ اسرائیل مجھے لینے آئے بیٹھے ہیں، ذرا اس سے پہلے کہ میں اپنی روح اسرائیل کے حوالے کروں مجھے کچھ ایسی خوشخبری سناؤ جس سے میرے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچے، جس سے مجھے خوشی محسوس ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بڑی طویل ترین خوشخبریاں سنائیں، اور اگر میں وہ فہرست بیان کرنے بیٹھوں تو کم و بیش گھنٹہ ایک اور درکار ہے، لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت ابوابها، جب میں آپ کی طرف آنے لگا میں نے دیکھا سارے آسمانوں کے دروازے آپ کی روح کے استقبال کے لیے کھل چکے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نانا کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پہنچی، وبشرنی یا جبرائیل، جبرائیل کوئی اور بات کر۔ وہ کہنے لگے والملائکۃ قد قاموا صفوفا، آقا تمام فرشتے صفیں بنا کے آپ کی روح کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نانا ابھی بھی مزہ نہیں آیا یا رسول اللہ، وحورھا قد تزینت، جنت کی حوریں بنی سمری آپ کی روح کے استقبال کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نانا ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، جب اتنی خوشخبریاں سنا لی اب بھی حضور کہتے ہیں نانا مزہ نہیں آیا۔ آخر جبرائیل کہتے ہیں عما تسألنی یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پاک نبی میں نے اتنی خوشخبریاں سنئی اور آپ کہتے ہیں نانا مزہ نہیں آیا، آقا آپ بتائیں نا آپ کیا سننا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں۔ کونین کے والی نے ایک بات کی، میرے آقا نے فرمایا ملی امت المصفات من بعدی، اے جبرائیل یہ بتا میرے بعد میری امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرنے والا کون ہوگا؟ ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ میرے بعد میری امت کے لیے کون مانگے گا؟ میری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کون فریاد کرے گا؟ اچھا جی ذرا اونچے آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے بعد میری امت کے لیے رو رو کے دعائیں کون کرے گا؟ کون ہوگا جو میری امت کا پرسان حال ہوگا؟ آج تو راتوں کو مصلی بچھا کے اس امت کے لیے مانگتا ہوں،
آج تو اس امت کے لیے فریاد کرتا ہوں بلکہ عرض کرتا چلوں. ملا واعظ کاشفی کہتے ہیں حضور علیہ السلام بستر بچھا کے لیٹے ہیں, جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے ساتھ وادی مکہ تک چلیے. آقا کریم علیہ السلام وادی مکہ تک گئے. وہاں پر ملا واعظ کاشفی کہتے ہیں حضور کی جتنی امت تھی قیامت تک آنے والی, سارے کے سارے ارواح کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں اور اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہاں پر کھڑے ہیں. کسی کی کمر جھکی ہوئی ہے, کسی کی گردن جھکی ہوئی ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے چشمین رحمت سے آنسو نکل پڑے. حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑا, حضور واپس آئے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اتنا بتا میری امت کے لیے یہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھا کے کھڑے ہیں اس سے چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یوں کریں, کچھ حصے کے لیے رات کا کچھ حصہ, ایک حصہ آپ آرام کرنا ترک کر دیں, اپنا بستر مبارک لپیٹ دیں اور 3 حصے آپ آرام کر لیا کریں, ایک حصہ اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ اللہ آپ کی امت کا ایک حصہ جو ہے معاف فرما دے. میرے آقا نے فرمایا باقی 3 حصے؟ آقا پھر یوں کریں آپ آدھی رات عبادت کو دیں اور آدھی رات آرام کر لیا کریں. میرے آقا نے فرمایا پھر باقی آدھی امت. حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ کونین کے والی نے اپنا بستر مبارک لپیٹ دیا, فرمایا اب آرام کوئی نہیں کرنا, اب ساری رات عبادت کر کے رب سے بس اتنا مانگنا ہے مولا کرم نوازی کر, قیامت والے دن میری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا. حضور اتنی وفائیں کر جائیں, حضور اتنا چاہت رکھے امت سے, امت کے لیے اتنا مانگے. اور امتی ابھی بھی سوچ میں ہو کہ میرا کیا مقام ہے. آج تو عالم یہ ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا, رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا, ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے خالی دنیا. دین سے اتنا دور چلے گئے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ نعرہ تو ہم لگا دیتے ہیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن پھر مجھے بتائیں نماز کے وقت آخر یہ غلام چلے کہاں جاتے ہیں؟ جب نماز ہوتی ہے یہ غلامان رسول کہاں ہوتے ہیں؟ جب اذانیں گونجتی ہیں مسجدوں سے تب یہ غلامان رسول کہاں چلے جاتے ہیں؟ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ سن اے اللہ کے پاک نبی کے غلام, تو نعرے لگاتا رہا, در حقیقت تو غلامی اس کو کہتے ہیں کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے, ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اور کہاں ہم اپنوں کو اپنوں سے کاٹتے رہے, ایک دوسرے سے اتنا دور چلے گئے, بھائی بھائی کا نہ رہا, بہن بہن کی نہ رہی, ماں باپ سے عداوتیں شروع ہو گئیں, رشتہ داریوں کے اندر انو کی دیواریں ہم نے کھڑی کر دی. اور کہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھے تڑپ تڑپ کے فریاد فرما رہے ہیں. فرمایا جبرائیل یہ بتا میرے بعد میری امت کے لیے کون دعائیں کرے گا؟ وہ بیٹھے تھے نا اسرائیل, وہ عرض کرنے لگے آقا بس اتنی سی بات ہے, ایسے ہی آپ پریشان ہیں, ایویں ہی رو رہے ہیں. آقا میں بتاؤں آپ کو, یاد ہے وہ شب معراج, وہ جب آپ اللہ سے ملنے آئے تھے, وہ ہندی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے معراج کی رتیا دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا آوت ہے, لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے. آقا یاد ہے وہ رات؟ اس رات جب آپ آئے حریم ناز میں پہنچے, قرب خاص میں پہنچے, دنا فتح اللہ کے مقام پر جب آپ پہنچے, اور ایسے عالم کے اندر رب نے آپ سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور ایسے عالم کے اندر بھی قرب خاص میں بھی آپ نے امت کو نہ بھلایا. آپ نے کہا نانا مولا اکیلا میرے اوپر نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, میری امت کے ان صالحین پر بھی سلام ہو. تو آپ کی امت سے اس محبت کو دیکھ کر اس دن سے لے کر اسرائیل کہنے لگے آج تک حضور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میرے رب نے مجھے 70,000 مرتبہ خطاب نہ فرمایا ہو. روزانہ میرا رب مجھ سے 70,000 مرتبہ خطاب کر کے بس اتنا کہتا ہے اسرائیل میرے نبی کی امت سے سختی سے پیش نہ آنا. آپ جملے کو بچا ہی گئے ہیں, بڑا آپ کا ہاضمہ تو بڑا تیز ہے بھائی, ہیں
इतना ही पचा गए हैं आप? जरा ऊंची आवाज से कह देना सारे, अब आप बोल दें या रसूल अल्लाह, रब रोजाना 70,000 मरतबा एक ही कलाम करता है, इजराइल मेरे नबी की उम्मत से सख्ती से पेश ना आना, क्योंकि अगर इनसे सख्ती से पेश आए मेरे नबी को तकलीफ पहुंचेगी और अपने नबी का दुख मैं रब को गवारा नहीं, इसलिए इनसे सख्ती से पेश ना आना। हुजूर ने सुना तो खामोश हो जाते, लेकिन नहीं, हुजूर ने कहा इजराइल ये तो तब की बातें हैं, मैं अभी कुछ सुनना चाहता हूं, अभी के लिए कुछ लाओ। जिब्राइल गए, वापिस आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह वादा फरमा रहा है कि कद हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमीइल अंबियाई वल उममी हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतुका या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है क़यामत वाले दिन जब आप और आपकी सारी उम्मत मौजूद होगी और तमाम नबियों की उम्मतें सफ़े बना के खड़ी होंगी, मेरा रब फरमा रहा है हबीबा, क़यामत वाले दिन तमाम नबियों की उम्मतों पर जन्नत का दाखिला हराम कर दूंगा जब तक आप और आपकी सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाती। मेरे आका ने जब सुना, मेरे आका ने फरमाया हाँ जिब्राइल, अब मजा आया, अब सुकून भी पहुंचा है, अब लुत्फ भी आया है, इतनी तवील तरीन खुशखबरियां तुमने सुना दी, ये बात ना करते, पहले ही बता देते कि मेरी उम्मत के साथ क्या किया जाएगा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये खुशखबरी सुन ली, अब कौनैन के वाली सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज कर ली गई। अब जब रूह मुबारक कब्ज हुई, यहाँ पर एक मसला भी अर्ज करता चलो, मुझसे अक्सर अहबाब ये सवाल करते हैं कि कौनैन के वाली का जनाजा किसने पढ़ाया। मैं कहता हूँ जनाजा उसका होता है जिसके लिए मगफिरत की दुआ की जाए, और जिनके दरे अनवर पर मगफिरत भी हाथ बांध के खड़ी हो, फिर भूल जाते हैं आप कि हमें बोलना भी है। जहां हाथ बांध के मगफिरत खड़ी हो, उनके लिए मगफिरत की दुआ कौन करेगा। मेरे आका से पूछा गया, हजरत अबू बकर ने यह मसला भी हल किया, कहा हुजूर बताएं ना क्या करें। मेरे आका ने फरमाया जनाजा कोई नहीं पढ़ना, फिर क्या करना है। आका ने फरमाया जब गुस्ल और कफन वगैरह कर लो ना, मेरे हुजरे से बाहर निकल जाना। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि सबसे पहले मेरा रब मेरी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ेगा, उसके बाद जिब्राइल और मीकाईल, इसराफील, इजराइल आएंगे, फिर तुम सफ़े बना के आना, और फिर ऐसे सफ़े बना के कतारें बना के आते जाना, दुरूद व सलाम पढ़ते जाना, और फिर हुजरे से निकलते जाना। और फिर जब हुजूर को लहद मुबारका में उतारने का वक्त आया, अब अहले बैत अतहार की एक अजीम तरीन शख्सियत, हुजूर का कुर्ब रखने वाली, जिसका नाम फजल बिन अब्बास है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं, वो कहते हैं अब आलम यह है कि हुजूर को लहद में उतारने ही वाले थे कि मेरे मन में ख्याल जागा कि फजल आखिरी मर्तबा रूए जाना को देख ले, हुजूर का चेहरा या अनवर तक ले, आखिरी दफा देख ले, फिर क्या खबर ये मेल की घड़ियां कब हो, कयामत वाले दिन फिर मुलाकात नसीब होगी। कहते हैं मैंने चेहरे से चादर कफन को हटाया, और जब मैंने चादर कफन को हुजूर के चेहरे से हटाया, अब मैंने मंजर क्या देखा। आपकी मेरी मौत क्या होती है? मौत का ऐलान कब किया जाता है? जब बंदे का जिस्म काम करना छोड़ दे, आज़ाब बिल्कुल सीधे हो जाएं, अकड़ जाएं, जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो जाए, ऐलान होता है फलां इब्ने फलां का विसाल हो चुका है। लेकिन आए देखें नबी की मौत का आलम क्या है। हजरत फजल कहते हैं कि जब मैंने चेहरा मुस्तफ़ा से चादर कफन को हटाया, मैंने क्या देखा, इज़ारा आईतु शफ़तैहि यतहर्रकु, कहते हैं रब्बे काबा की कसम मैंने मुस्तफ़ा के होंठ मुबारक हरकत में देखे, होंठ हिल रहे थे हुजूर के। कहते हैं मैंने मन ही मन में सोचा कि फजल जब कोई बंदा इस तरह होंठ हिलाता है तो मतलब कुछ पढ़ रहा है या कुछ बोल रहा है, जरा सुनना कि हुजूर कहते क्या है। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं फ़अदनैतु उज़ुनी इंदहु, मैंने कान अपने हुजूर के होंठों के करीब किए, फसमिअतु, तो मैंने ये सुना कि वहुवा यक़ूलु, वो अल्लाह के पाक नबी बस इतना ही कह रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती। हाय 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 यार, हजे भी चुप हो, हजे भी चुप हो, पता नहीं बोलोगे कदी तुसी,
कदों बोलोगे तुसी जरा ऊंची आवाज से नाल अल्लाहुम्मा ग़फिर लि उम्मती। यहाँ तो कोई दीवाना बैठा होता तो झूम उठता अल्लाहुम्मा ग़फिर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फिर लि उम्मती। विसाल हो चुका है लेकिन फिर भी तड़प एक ही है अल्लाहुम्मा ग़फिर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फिर लि उम्मती। और ये तड़प, ये मोहब्बत देखकर अल्लाह ने कुरान के अंदर जिब्राइल को भेज के ये पैगाम भेजा, हुवज्तबाकुम, हबीब सिर्फ आप ही इस उम्मत से मोहब्बत नहीं करते बल्कि मैं अल्लाह भी इस उम्मत से प्यार करता हूँ। वो अल्लाह हुआ वो इज्तबाकुम, इस उम्मत को पसंद करता है। मौला वजह क्या है? क्या किरदार में इतने हसीन है? क्या अमल में इतने सोने हैं? क्या नमाजें ज्यादा तवील पढ़ते हैं? वजह क्या है आखिर? जवाब आया, मेरे बंदे नादान न बन, गुनहगार तो इतना है, पकड़ने पे आऊं तो फिर तेरा कुछ भी बाकी ना रहे। लेकिन क्या करूं, तेरी बदकारियों को देखूं या महबूब के उठे हुए हाथों को देखूं? जब पकड़ने पे आया तो कूनू कीरदतन खासीन, शक्लें ही मसक करके रख दी मैंने। लेकिन बात यह है, अल्लाह ने बात ही खत्म कर दी। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। और इसको पंजाबी शायर ने अपने अंदाज में कहा, उसने कहा रब हबीब से कहता है औंदियां ने मैनू ये हयावा, इन्हां दे विच तू वसना है, इन्हां दे विच तू वसना है। हबीबा आप जो इनके अंदर रहते हैं, इनको कैसे अपने अजाब की गिरफ्त में लूं? अब अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी लम्हात में भी यही कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती उम्मती। और यही पंजाबी शायर कहता है कि क़यामत का दिन भी ऐसे ही होगा, सारी कायनात की जुबानों पर नफसी 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 की सदा होगी। हुजूर जबीन रहमत झुकाएंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद, हबीब उठाए ना सरे अनवर, मांगे क्या मांगते हैं? पंजाबी शायर कहता है रब ने कहना है मनवाना है जो कुछ मनवा ले, मैं तेनू कोई ना करनी है। हुजूर ने कहना ना ना छड़ दे उम्मत सारी, मैं गल ही ता करनी है। भाई बुजुर्गवार मुझे कह के गए हैं कि अहले बैत अतहार की शान के लिए 5 मिनट। तो वैसे तो मैं आम तौर पे जो है ना माजरत किया करता हूँ, क्योंकि जब माह मुहर्रमुल हराम आता है तो उस वक़्त हम उन अजीमों की शान बयान करते हैं। अब नाना की शान जो है ये भी उसी घराने की ही शान है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मोहब्बत से हुक्म दिया है तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद 1 मिनट 2 से 3 मिनट में आप अहबाब के सामने हज़रात हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक हदीस हज़रत सैयदना मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से, क्योंकि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नवासे हैं वो दरअसल औलाद ही सैयदना मौला अलीजुल मुर्तज़ा की सय्यदा कायनात की है। सय्यदा कायनात के हवाले से अगर अर्ज़ करूँ तो देखें कौनैन के वाली सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि चलो मैं एक अलग अंदाज से बात करता हूँ, क्योंकि ये हस्तियाँ हैं। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा भी हैं, मौला अलीजुल मुर्तज़ा भी हैं, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन भी हैं। अब सारों की शान को, क्योंकि इनकी शान इतनी कम तो नहीं है कि 5 मिनट में बयान की जा सके, इनकी शान ही इतनी वराउल वरा है कि इस पर महीनों दरकार है। लेकिन मैं बात को क्योंकि ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने बुज़ुर्ग नौजवान आए बैठे हैं, आजकल हमारे घरों के अंदर जो है ना मुश्किलात काफ़ी आई हुई हैं। तो उसमें मैं आमतौर पे ये चीज़ बयान करता हूँ कि अगर घरों के अंदर जो नाचाकियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, इनको अगर ख़त्म करना है तो फिर सय्यदा कायनात के तरीक़ों पर अपनी बच्चियों की तरबियत करें। सय्यदा कायनात की जैसी तरबियत थी, उस पर सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ और उसके बाद मेरी बात ख़त्म, कि सय्यदा कायनात ने ये हसनैन करीमैन हमें पाल के दिए, दीन को पाल के दिए। वो कैसे दिए? तरबियत ही इतनी हसीन थी। सय्यदा कायनात का अक़द हुआ, अक़द होने के बाद आज आप देखें ना, किसी घर का दरवाज़ा खटखटाएं, आपको उसी घर से नाचाकियों की बदबू नजर आएगी, उसी घर से आपको झगड़े की आवाज़ें गूंजती हुई नजर आएंगी, उसी घर से आपको तलाक का शोहरा सुनाई देगा। हर घर में ये नाचाकियां, हर घर में ये परेशानियां, मुश्किलात डेरा डाल के बैठ गई हैं। मियाँ बीवी की एक दूसरे से नहीं बनती। वजह क्या है? कि हम लोग जो है ना शरीयत से बेजार होकर दूर चले गए शरीयत से। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सय्यदा कायनात का अक़द किया, ये जितने
یہاں باپ بیٹھے ہیں یا جتنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بزرگوں نے چلو یہ میرے اوپر ہی مہربانی کی، انہوں نے مجھے حکم دیا، تو میں اسی ضمن کے اندر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ احباب اس چیز کو آج پیغام کے طور پہ لے کے جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام عقد کرنے کے بعد 3 یا 4 دنوں کے بعد سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کو امام ابن عساکر نے بھی رقم کیا اور علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا حضور علیہ السلام جب لینے کے لیے گئے، سیدہ کائنات گھر میں اکیلی ہیں، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سیدہ کائنات کہنے لگی ابا جان مولا علی تو گھر پہ نہیں ہے۔ انی مٹھی سبحان اللہ، مولا علی تو گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا آقا آپ بتائیں اس وقت آپ مجھے لینے آئے ہیں، میں کس کا کہنا مانوں، اپنے ابا کا یا اپنے نبی کا؟ اپنے نبی کے کہنے پر چلوں یا والد کے کہنے پر؟ لینے آئے ہیں میرے والد، اور میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم ہی نہ رکھے۔ آقا کس کے کہنے پر چلو؟ میرے آقا مسکرا اٹھے، مسکرا کے فرمانے لگے فاطمہ حکم تو تمہیں اپنے نبی کا ہی ماننا پڑے گا۔ اور سوچیں آپ اور میں ہوتے یہاں پر، ہماری تو عزت کی پگڑیاں ہی رول جاتی، ہم نے کہنا تھا میری کوئی عزت نہیں ہے اور میرا کوئی وقار نہیں۔ آج کل اچھا میں دیکھتا ہوں میرے پاس اکثر یہ میرے نمازی حضرات بھی آئے بیٹھے ہیں، بلکہ میری مسجد کی کمیٹی کے احباب بھی آئے بیٹھے ہیں، میرے پاس اکثر یہ مسائل یہ فتاوی جات آتے ہیں اور ان کا جواب وغیرہ دینا ہوتا ہے، ڈیلی وائز یہ روٹین وائز میرے پاس یہ مسائل آتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچی کا گھر برباد کرنے میں نا، یقین جانے اللہ گواہ ہے میرے پاس فیملیاں چل کے آتی ہیں، بٹھا کے پوچھتے ہیں مسائل کیا ہے، کیا رولے ہیں، کیوں کر نہیں، آخر ایک دوسرے سے مزاج ملتے۔ جواب جب ان کی کہانیاں سنتے ہیں پتہ کیا لگتا ہے، پتہ کہ نہ شوہر کی اتنی غلطیاں نہ بیوی کا اتنا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا گھر کو برباد کرنے کے اندر بچی کی یا ماں اس کے اندر کار فرما ہوتی ہے یا اس کی بہن ہے، وہ پیچھے اس کے کان ہی اتنے بھرتی ہیں۔ یہ ابھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک فیملی آئی باقاعدہ پوری ایک جو ہے نا گاڑی بھر کے، تقریباً اس میں 8 10 15 افراد موجود ہوں، میرے پاس آئے، 15 16 سال کی بچی ہے، 24 سال کا نوجوان مرد ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا شادی کو، لیکن اس وقت حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ طلاق کے علاوہ ان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ میں نے بٹھایا، سمجھایا، صبح 9 بجے آئے، رات کو 11 بجے میرے پاس سے اٹھ کے گئے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو بتائیں نا۔ پتہ چلا نوجوان نے بتایا میں پڑھنے چلا جاتا تھا، بیوی نے کہا گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے موبائل دے دیں تاکہ میں اپنے گھر بات کر لیا کروں۔ موبائل دیا پیکج لگا کے، اب سارا دن کوئی اور بات تو ہے نہیں، کہانی تو ہے نہیں سنانے کے لیے، اب کرنا کیا، ماں کو بتانا ایسے بیٹھی ہوں، ایسے اٹھی ہوں، یہ کی ہے وہ کی ہے، شام کو شوہر آیا اس کو اس طرح خدمت کر کے دی۔ اور پھر ہوا کیا کہ ماں نے اور بہنوں نے باتیں کر کر کے اتنا متنفر کر دیا بیوی کو کہ طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہی باقی نہ بچا۔ اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آپ دونوں کی صلح کرواتے ہیں۔ صلح ہونے لگی، شوہر نے کہا میری صرف ایک شرط ہے کہ جس وجہ سے میرا گھر برباد ہونے والا تھا وہ مرض میں اپنے گھر سے ختم کروں گا، میں بیوی کو موبائل نہیں لے کے جانے دوں گا۔ سارے گھر والے، بچی کا باپ بھی فوراً کہتا ہے جی سانو قبول ہے، بچی کے سارے رشتہ دار بولے، لیکن ماں اٹھ کے بولتی ہے، اس نے کہا کیوں، اسی کوئی گام منج سمجھ کے تیرے نال ٹوری ہے، اگر طلاق دینی ہے تو دے دے، لیکن میں اپنی بچی کو موبائل کے بغیر تیرے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ ہم نے عداوتیں وہ کوٹ کے بھر دی ہیں کہ بیٹی کے دل کے اندر شوہر کے لیے وہ احترام ہی نہیں ہے۔ ایک دن سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ رحمت میں آئی، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں، اتنا رو رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا فاطمہ ماجرا کیا ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کو حضور کہے فاطمہ تو بدعۃ منی، اور دنیا والوں سنو یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا میدان محشر سجا ہوگا اور جبرائیل آ کے عرض کریں گے مولا جناب آدم کی بیوی گزرنے والی ہے، اللہ فرمائے گا گزر جانے دو۔
नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे गुजरने वाले, अल्लाह फरमाएगा गुजर जाने दो। मूसा कलीमुल्लाह की अम्मा गुजरने वाली है, अल्लाह फरमाएगा गुजर जाने दो। इब्राहीम खलीलुल्लाह की बीवियां गुजरने वाली हैं, अल्लाह फरमाएगा गुजर जाने दो। ईसा रूहुल्लाह की माँ गुजरने वाली है, अल्लाह फरमाएगा गुजर जाने दो। फिर आएंगे या अल्लाह तेरे पाक मोहम्मद की शहजादी का गुजर होने वाला है, अल्लाह फरमाएगा रुको। जिब्राइल पूरे मैदान महशर के अंदर मनादी करो, गुद्दू अबसारकुम व नाकिसू रुऊसकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद। और दुनिया वालों अपने सरों को नीचे कर लो, निगाहों को झुका दो, क्योंकि यहां से सज्जिदा कायनात की सवारी का गुजर होने वाला है। लेकिन वो सज्जिदा आती हैं रोते हुए, खुदारा अगर बात चल ही पड़ी है तो इसको अपने पल्ले से बांधें और अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाएं। रो रही है। मेरे आका ने फरमाया क्या माजरा है? अर्ज करने लगी हुजूर आज मौला अली से किसी बात पे ना आपस में बहस हुई, मेरी आवाज बुलंद हो गई, बस आवाज बुलंद हुई, मैं उठ के चली आई, लेकिन बाद में जाके अब तक 70 मरतबा अली से जाके मुआफी मांग चुकी हूं, 70 मरतबा मुआफी मांग चुकी हूं, लेकिन आका फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा, डर है कि कहीं अभी भी अली मुझसे नाराज ना हो। मेरे आका ने जब सुना ना, पता है हुजूर ने ये नहीं कहा, ये शय नहीं दी, फातिमा तू तो शहजादी है, कौनैन है, तू मेरे गुलाम से मुआफी मांगेगी? अली जिस मकाम को भी पहुंच जाए है तो दरे मुस्तफा का गुलाम ही ना। ये नहीं कहा फातिमा तू माफी मांगेगी, नहीं, सुने तरबियत किसको कहते हैं। कौनैन के वाली ने फरमाया फातिमा जा अली को राजी कर, जा अली को राजी कर। ये जुमले, इससे बड़ा जुमला मैं शोहर की अजमत के लिए, बीवी की नजर में मैं इससे बड़ा जुमला नहीं दे सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा जाके जिस तरह भी हो सके अली को राजी कर। अगर तुम्हें इस हालत के अंदर मौत आ गई कि तुम्हारा शोहर तुमसे नाराज है तो तेरा जनाजा मैं मोहम्मद मुस्तफा नहीं पढ़ाऊंगा। तरबियत अगर बेटियों की ऐसी करें, मुझे बताएं बच्चियों के घर फिर भी बर्बाद होंगे। हम तो वहां बाप बन के, बाप नहीं बल्कि कसाई बन के जाते हैं। छोटे भाई जाके इतना नाज नखरे से अपने बहनोई के घर में कदम रखते हैं, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। हुजूर कह बैठे हैं कौनैन के वाली, जिनकी अजमतों की कसमें रब कुरान में उठाए, जिनके चलने की कसम अल्लाह कुरान में उठाए, बल्कि मैं यूं कहूं जिनके गुलामों के घोड़ों की टापों से निकलने वाली जो मट्टी उड़ती है अल्लाह उसकी कसमें कुरान में उठाए। लेकिन उस हबीब ने पता है क्या जवाब दिया? फरमाया नाना फातिमा बात तुम्हें तो अपने नबी की माननी पड़ेगी। हजरत फातिमा कहने लगी हुजूर फिर मेरे नबी का हुक्म यह है कि अपने शौहर की मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखना। आके इसलिए मैं नहीं जा सकती। अब हुजूर बैठे जमीन पर, नीचे दीवार से टेक लगा के ना, अब इसको देखें, इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं हुजूर ऐसे करके बैठे, ये अंदाज है हुजूर ने ऐसे ना टांगे इकट्ठी की, दोनों बाजू ऐसे हाल किए, हुजूर ऐसे करके बैठे, कच्ची जमीन है, हुजूर उसके पास बैठे हैं। इंतजार किसका हो रहा है? अपने गुलाम का। दामाद तो बाद में बने, पहले तो गुलाम ही है ना। दामाद का, गुलाम का इंतजार हो रहा है। मौला अली आए काफी देर के बाद, जब आए ना हुजूर को इंतजार करते हुए देखा, सीधे गए सय्यदा कायनात के पास, कहने लगे फातिमा क्या माजरा है, हुजूर क्यों बैठे हैं? बताया हुजूर आपका इंतजार कर रहे हैं। मौला अली नाराज होने लगे, फातिमा मेरी इतनी जुर्रत, मैं गुलाम और गुलाम से आका होकर इजाजत मांगेंगे? हुजूर ने जब सुना ना, हुजूर मुस्कुराते हुए उठे और आके सय्यदा कायनात के सामने मौला अली से कहने लगे अली मेरी बेटी फातिमा से नाराज ना हो, इसको लेने तो आया था इसका वालिद, लेकिन इसने अपने वालिद के हुक्म पर अपने नबी के हुक्म को तरजीह दी है, इसलिए मेरी बेटी फातिमा से नाराज ना हो। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये तरबियत थी। इसी तरबियत का सदका फिर सय्यदा कायनात ने जो लोरियां दी हैं अपने बच्चों को, उन लोरियों का सदका अल्लाह ने हमें हसन मुज्तबा और हुसैन इब्न अली अता की है। अल्लाह पाक मेरी आप सब की हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। मेरा बयान ख़त्म हो चुका है। मेरी आदत है अरसा कम बेश 5-6 साल से, मैं जहाँ भी प्रोग्राम पे जाता हूँ मेरी आदत है कि मैं एक खैरात मांगा करता हूँ। ये बताएं मेरा सबक कितने अहबाब को समझ आया? जिनके हाथ नीचे हैं उनको समझ नहीं आया अभी? सबके सबको समझ आया। अच्छा, आपके इलाके में मैं आज पहली मर्तबा आया हूँ, ये जिस इलाके में आया बैठा हूँ,
تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ذوق والے احباب ہیں. حضور کی امت سے محبت کا سبق تو آپ نے سماعت کر لیا. باہر کے علاقوں میں تو آج تک الحمدللہ مایوس نہیں ہوا. اللہ کرے آپ بھی مجھے مایوس نہ کریں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں میں حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ ہوں, گناہگار سے بندہ ہوں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ نظر رحمت اٹھی ہوئی ہے. حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں کون کون سا میرا امتی میری محبت میں بیٹھا جھوم رہا ہے, میری بات کو سن رہا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جس بندے نے آج یہ خیرات میرے دامن میں ڈال دی نا, قیامت والے دن حضور یہاں سے پکڑیں گے اور سیدھا جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. زیادہ ہو جائیں تو سبحان اللہ, نہیں تو کم سے کم آج حضور کی محبت کا صدقہ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہونا چاہیے جو آج اٹھ کے یہ اعلان کرے کہ میں حضور کی محبت کا صدقہ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا نور سجاؤں گا. ہے کوئی میرا ایسا بھائی؟ آپ کے چہرے پہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی نور علی نور ہے, سبحان اللہ, ویسے ہی نور ہی نور ہے. نہیں ہے کوئی اور میرا بھائی ہے ایسا جو آج اٹھ کے یہ اعلان کرے؟ ہیں تو کھڑے ہو جائیں. نہیں اس طرح نہیں, کھڑے ہو جائیں, ہاتھ بلند نہیں کرنے. اگر کوئی میرا بھائی ہے تو پھر کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے. جی ہاں انشاءاللہ. نہیں یہ رسوا نہیں کیا جا رہا نا بابا جی, آپ کو نہیں پتا, آپ خاموشی اختیار کریں. یہ رسوائی نہیں ہے, یہ طنز والی بات بھی نہیں ہے, اللہ معاف کرے. اگر آپ ناراض ہوئے میری اس بات سے, آپ میں سے کوئی بندہ ناراض ہوا ہے تو میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں. بابا جی ایسے نہیں کیا کرتے محفل میں, آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں میرے, اللہ کے بندے, یہ کوئی بات ہے کرنے والے؟ میں آپ سے آ کے پیر پکڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہے. بھائی جب ناراض نہیں ہوئے تو آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ میں الحمدللہ میں آپ کے جو ہے نا الحمدللہ پورے پاکستان سے گھوم کے آتا ہوں, میں ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتا ہوں. آپ خاموشی اختیار کریں. آپ کو جب جس بات کی سمجھ نہیں ہے اس پہ بحث کرنا جو ہے نا وہ بے فائدہ ہے. آپ ناراض تو نہیں ہوئے میری بات سے؟ اگر کوئی بندہ ناراض ہوا ہے میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لیتا ہوں. ہے کوئی میرا بھائی ایسا جو آج اٹھ کے یہ اعلان کرے, جو اٹھ کے یہ اعلان کرے کہ میں چہرے پر سنت مصطفیٰ کا. یار سنت مصطفیٰ کی بات میں کوئی بندہ ناراض ہو بھی جائے گا تو کیا ہے, آپ نے دانے دینے ہیں مجھے؟ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ رسوائی والی بات ہے اللہ کے بندے. سبحان اللہ, یہ 3 بندے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے بندے. نعرہ لگا دیں, ایک دفعہ کھڑے رہیں آپ احباب, ذرا گھوم کے اپنا دیدار بھی کروا دیں سارے احباب کو. گھوم جائیں اپنا دیدار, دیکھیں یہ جنتی لوگوں کا دیدار کریں. اچھا ایک دفعہ نعرہ لگا دینا ان احباب کی حوصلہ افزائی کے لیے. سارے احباب ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی, یا نبی, یا نبی. جزاک اللہ. بیٹھ جائیں. اگر یہ اعلان نہ کیا جاتا تو یہ احباب نہ کھڑے ہوتے. یہ تو قبولیت کی نشانی ہے اللہ کے بندے. یہ فضول قسم کی جو بحثیں ہوتی ہیں نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنے احباب بیٹھے, کوئی بندہ میری بات کو جھٹلا کے ثابت کرے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ محفل ہماری ان 3 بزرگوں اور نوجوان کا صدقہ اللہ نے قبول فرما لی ہے. یقین ہے نا ہمیں کہ جہاں ماشاءاللہ حضور کی سنت کا نور سجانے والے 3 احباب کھڑے ہو گئے, اس سے بڑی بھی قبولیت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ یہ قبولیت کی نشانی ہے. آپ احباب یہ وعدہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کیا کریں گے. اللہ پاک آپ سب کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو میرا کوئی بھی جملہ آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت عطا فرمائے.